مجھے اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بات پر قسمیں کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق سے برکت کو اٹھاتا ہے، اس کی زندگی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، قسموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ تو جھوٹی قسم کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنا، یعنی کہ کم ناپنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح کسی پر تہمت لگانا، یعنی کہ کسی کے متعلق یہ کہنا کہ یہ تو چور ہے، آپ کو نہیں پتا، اس نے چوری کی، آپ کو نہیں پتا، کسی سے سن لیا، کہہ دیا یہ چور ہے۔ کسی عورت پر تہمت لگا دی کہ اس کا تو فلاں کے ساتھ ہے، کسی مرد پہ تہمت لگا دیا کہ اس کا تو فلاں کے ساتھ ایسا ہے، اس کا تو یہ ہے اور اس کا تو وہ ہے، یعنی اس بارے میں آپ کو کوئی تحقیق نہیں ہے۔ اگر کسی کے معاملے میں تحقیق ہو بھی تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس پہ پردے ڈال دو، تہمت مت لگاؤ۔ تہمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس انسان کے اندر ایسی برائی نہیں ہے اور تم اس کی طرف برائی کو منسوب کر دو، اس کو کہتے ہیں تہمت لگانا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فرمایا گیا جو کسی ایمان والے پہ تہمت لگائے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ تہمت لگ کر کے وہ ذلیل نہیں ہو جاتا۔ اس لیے کسی پر تہمت مت لگاؤ کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ آج کل لوگ کسی پر تہمت لگانے میں ڈرتے نہیں، بلکہ اب تو لوگ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن یاد رکھنا یہ جہالت کی وجہ سے ہے، اللہ کی خشیت لوگوں کے دلوں سے نکل گئی اس وجہ سے ہے، اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکل گئے اس وجہ سے ہے۔ تو تہمت لگانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے، 1 میل کے فاصلے پر ہو جاتا ہے اس کا فرشتہ اس سے، جھوٹ بولنے والے سے، اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے اولاد کی حق تلفی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے نماز کو ترک کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سود کھانا، بیاج کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کا جو عذاب ہے وہ 70 درجہ ہے۔ سود کا جو عذاب ہے وہ 70 درجہ ہے، یعنی اس کی ابتدا اور اس کی انتہا کے درمیان سود کھانے والوں کو جو اللہ عذاب دے گا وہ 70 درجوں میں گویا کہ ہے، 70 درجہ ہے۔ اور سود کھانے والے کو سب سے کم عذاب جو ملے گا وہ اتنا ملے گا گویا کسی نے اپنی ماں کے ساتھ جو زنا کیا ہے، تو ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کو جو عذاب ملے گا وہ کم سے کم عذاب سود کھانے والے کو ملے گا۔ کم عذاب سب سے کم یہ ہے سود کھانے والوں کے لیے۔ آپ سوچو، جو ماں کے ساتھ زنا کرے اس کو جو اللہ سزا دے گا یہ سب سے ہلکا عذاب ہے سودیوں کے لیے، تو سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اب آج آپ دیکھیں کہ یہ مسلم معاشرے کے اندر سود بیاج بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے کہ گھر بیٹھے ہوئے اس کو 1 لاکھ دے دو، 500 روپے ہفتہ آتا رہے گا، اپنی رقم جمع کے جمع، 1000 روپیہ ہفتہ آتا رہے گا، اپنی رقم جمع کے جمع۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہم نے تو پیسہ دیا ہے نا مولانا اس لیے لے رہے ہیں۔ اگر آپ نے پیسہ دیا ہے تو اسلامی تجارت کا اصول یہ ہے کہ 1 لاکھ روپیہ آپ نے کسی کو دیا تو کیا ضروری ہے کہ وہ 2000 روپیہ ہفتہ کمائے؟ ایک بات، اور دوسری بات، کیا ضروری ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اس کے اندر ہمیشہ منافع ہو، کبھی نقصان نہ ہو؟ اسلامی تجارت کا اصول یہ ہے
کہ آپ کسی کو رقم دے کر، پیسہ میرا محنت تیری کر کے اس پر کوئی رقم متعین نہیں کر سکتے. اگر آپ نے متعین کیا تو یہ سود ہوگا اور یہ حرام ہوگا، یہ بیاج ہوگا. اور سود کا ایک لقمہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. آج کثرت کے ساتھ مسلمان یہ کر رہے ہیں، اس کو 5 لاکھ دے دیا، اس کو 2 لاکھ دے دیا، اس کو 10 لاکھ دے دیا، اور اس سے کہتے ہیں اتنا تجھے دینا پڑے گا، اتنا تجھے بھرنا پڑے گا، اور وہ دیے جا رہا ہے. آپ کہیں گے یہ تجارت ہے. تجارت نہیں ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ سود ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر تجارت کیا ہے؟ تجارت یہ ہے، اگر آپ نے 2 لاکھ روپے لگائے، آپ نے 5 لاکھ روپے لگائے، آپ نے 10 لاکھ روپے لگائے، آپ نے جتنا پیسہ لگایا، اگر پیسہ آپ کا ہے، محنت کسی کی ہے، تو آپ اس طریقے سے متعین کریں کہ اس میں جو منافع آئے گا ہم برابر برابر تقسیم کریں گے، یا اس میں جو منافع آئے گا 60% تو لے گا، 40% میں لوں گا، یا 70% تو لے گا، 30% میں لوں گا. اب منافع میں جتنا آپ پرسنٹ مقرر کریں گے، اب جب نقصان ہوگا تو نقصان میں بھی اتنا ہی پرسنٹ ہوگا. یعنی جب دونوں برابر برابر نفع کے مالک ہیں تو برابر برابر نقصان کے بھی مالک ہوں گے. اسی طرح سے جو جتنا نفع لے گا وہ اتنا نقصان بھی اٹھائے گا. نفع نقصان میں جب تک کہ شرکت نہیں ہوگی آپ کو سود سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. یہ کیا کہ سب نفع کی بات آئے تو آپ نفع لینے کے لیے حاضر رہیں، اور جب نقصان کی بات آئے تو آپ کہیں گے کہ نقصان تو اٹھا. اس کا معاملہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ جلدی ترقی کر لیں گے. سنو سنو، دل کے کانوں سے سنو، خواتین اسلام بھی سنے. آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں گھر میں بیٹھ کر پلنگ پہ لیٹ کر کے ہم پیسے کما رہے ہیں، ہم تو بغیر محنت کے پیسے کما رہے ہیں. اچھی طرح یاد رکھو، اللہ عز و جل نے ارشاد فرما دیا، جس نے سودی کاروبار کیا، دل کے کانوں سے سنو، یہ اللہ کا اعلان ہے. قرآن مقدس میں اللہ کا اعلان ہے، حدیث قدسی میں اللہ کا اعلان ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے سود کھایا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہا ہے. اب بتاؤ کیا تم اللہ سے جنگ جیت سکتے ہو؟ اللہ سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. چند پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ نے دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا ہم سود کو ہلاک کر دیں گے، ہم سود کو مٹا دیں گے، ہم سود کو برباد کر دیں گے. یاد رکھنا اگر تم نے سود سے پیسے لیے تو تمہاری جو اصل رقم ہے قدرت وہ بھی مٹا دے گی، قدرت وہ بھی برباد کر دے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے سود سے پیسے لیا بھی مت کرو، سود سے پیسے دیا بھی مت کرو. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے لینے والوں پہ لعنت کی ہے تو سود دینے والوں کو بھی لعنت کی ہے. انسان پریشان ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ چلو یار سود سے پیسے لے لیتے ہیں، کاروبار اچھا چلے گا تو بھرتے رہیں گے. مگر یاد رکھنا سود کے پیسوں میں کبھی برکت نہیں ہے. بڑے بڑے کاروباری لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تباہ ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے. سب سے بڑی بات توجہ تو کریں، میری مائیں اور بہنیں بھی آج ایسا کرتی ہے کہ شوہر اس کو خرچہ دیتا ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتی رہتی ہے، تھوڑے سے پیسے جمع ہو جاتے ہیں، پڑوسن کو دے دیا 500 روپے لے لو، 550 لا کر کے دے دینا، 600 لا کر دے دینا. اور وہ سوچتی ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے میں کما رہی ہوں، اس میں کیا ہے، کسی کی مدد بھی ہو گئی، میرے پیسے بھی بڑھ گئے. یاد رکھو ہمارے بزرگوں نے کتنا اہتمام کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے کتنی احتیاط کی ہے. ایک جنازے میں امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ چاہے وہ شرکت کے لیے گئے، کسی نے آواز دی امام صاحب ادھر آ جائیں، یہاں دھوپ نہیں بلکہ سایہ ہے، جنازہ تیار ہو رہا ہے، آپ دھوپ میں کھڑے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سائے میں نہیں آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گھر کے مالک نے مجھ سے قرضہ لیا ہے، اگر میں اس کے سائے میں کھڑے ہو جاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے گھر کے سائے میں کھڑا ہونا کہیں سود میں شمار نہ ہو جائے. ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کو کسی نے دعوت دی، امام اعظم نے اس کی دعوت کو رد کر دیا. اس نے کہا اے امام دعوت قبول کرنا تو سنت ہے، آپ میری دعوت کیوں قبول نہیں کرتے؟ امام اعظم فرماتے ہیں سنو، جب تک تم نے مجھ سے قرضہ نہیں لیا تھا اس وقت تک کہ تم نے مجھے دعوت نہیں دی تھی، آج جو ہے وہ تم نے مجھ سے قرضہ لیا ہے تو تم نے مجھے دعوت دی ہے. میں سمجھتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جس کا قرضہ باقی ہے اس کی دعوت قبول کرنا کہیں سود میں شمار نہ ہو جائے.
ہمارے بزرگوں نے اتنا احتیاط کیا ہے، اور سود کھانے والوں کا حال تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی شب دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ کمروں کی طرح تھے، کمروں کی طرح، مٹکوں کی طرح نہیں بلکہ کمروں کی طرح، اور اس کے اندر بچھو چل رہے تھے، رینگ رہے تھے، اور اس کے اندر جہنم کی آگ بھری ہوئی تھی، وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ میں نے پوچھا اے میرے بھائی جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا کا مال ہی سب کچھ نہیں ہے، کیا دنیا دنیا لگا کر کے رکھا ہے، کتنا بھی کما لو سب یہیں چھوڑ کر جانا۔